بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا اربعۃ حرم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ ہم سبھی کو معلوم ہے کہ آج یکم محرم الحرام شریف ہے، جس مہینے کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد بابرکت ہے فیہا اربعۃ حرم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 ایسے مہینے ہیں جو حرمت، عظمت اور برکت کے حامل ہیں۔ انہی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام شریف ہے۔ یہ محرم الحرام شریف برکت و عزت کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں کو شہدائے کربلا اور خصوصاً یاد خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو روشن کرتا ہے، منور کرتا ہے، اور جگہ جگہ ہر گھر میں اس مہینے کے متعلق شہدائے کربلا کی یاد میں مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، محافل کا انعقاد ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کا یہ پہلا دن یکم محرم الحرام شریف اور بھی اس کے علاوہ ایک اور عزت و شرف کا حامل ہے، وہ یہ کہ آج شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن ہے، اور اسی ضمن میں آج ہمارا یہ حلقہ احباب ان کی دربار کی طرف متوجہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا متمکن ہے۔ اور اس محفل اور اس مجلس کی ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں تلاوت کلام اللہ سے۔ اس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے عزیز دوست اعجاز علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام اللہ سے ہمارے دلوں کو روشناس کریں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ خیر و جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ بعدہ تلاوت کلام اللہ ہونے کے بعد ہم بلا تاخیر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس اور ان کی حیات بابرکت کے متعلق کچھ سننے کے لیے، کچھ سنانے کے لیے اپنے استاد پیرزادہ محمد سمیر شفیع صدیقی کو مدعو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی حیات بابرکت کے متعلق، ان کی حیات ظاہری کے متعلق ان کی یاد دلا کر ہمارے دلوں کو منور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سیما علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الوجود، ذات باری
حضرت اللہ جل شانہ امن والہ کے لیے جو ہمارا خالق و مالک و رب ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں ہمارے ہادی و مربی، فخر رسول، تاجدار انبیاء، تاجدار کائنات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی قدر پر، اور ان کی پاک تینت آل و اطرت پر، اور ان کے ابرار صحابہ کبار پر، اور ان کی ساری امت پر۔ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور آج یکم محرم یعنی محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ سن 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ نیا سال تمام عالمیان اسلام، اہلیان اسلام کے لیے، تمام اسلامیان عالم بشمول اسلامیان کشمیر کے لیے باعث نجات و برکت ہو۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی عز و جاہ کا مہینہ ہے، بہت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ میں نے آیت بینہ تلاوت کی جس میں پروردگار عالمین فرماتے ہیں والفجر ولیال العشر، قسم ہے مجھے وقت فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سارے مفسرین کرام اس جانب گئے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد محرم الحرام کی یہ پہلی 10 راتیں ہیں، یعنی یکم محرم سے عاشورہ محرم تک کے جو یہ راتیں ہیں، یہ ان 10 راتوں میں شمار ہوتی ہیں۔ اور فجر کی قسم اس لیے اٹھائی گئی ہے کیونکہ محرم الحرام کی فجر سے ہی تا صبح فجر محرم الحرام عاشور کی رات تک، یہ ساری راتیں اور یہ سارے صبح اور یہ سارے دن، یہ سارے ساعتیں، یہ متبرک اور مبارک ساعتیں۔ اس محرم الحرام میں ہم خانوادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیش بہا قربانیوں کو یاد کرتے ہیں جو اس خانوادے نے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکردگی میں میدان کربلا میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش پروردگار پیش کر دی ہیں، اور اسلام کی بقا کے لیے کربلا کا معرکہ وہ ابدی معرکہ ہے جو رہتی دنیا تک جہاں بھر کے احرار کے لیے، جہاں بھر کے مومنین کے لیے، ہدایت کے متلاشیوں کے لیے ایک مینار ہدایت ثابت ہوگا۔ محرم الحرام کی یہ فضیلتیں تو ہیں ہی کہ اس میں اہل بیت اطہار کی بیش بہا شہادتیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوئی ہیں، لیکن اس کا پہلا ہی یوم، اس کا پہلا ہی دن اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے، اس اعتبار سے بھی بابرکت ہے کہ اس محرم الحرام کے پہلے ہی روز خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی واقع ہوئی ہے۔ اگر آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھیں تو اس میں کچھ اختلاف ہے کہ بعض مورخین نے 27 ذی الحجہ کو بھی 26 یا 27 ذی الحجہ کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن قرار دیا ہے، لیکن اکثر مورخین اور سیرت نگار اس جانب گئے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مجوسی ابو لولو فیروز نے جو ضربت دی ہے اور جو ان پر پیدر پہ کھنجر سے وار کیے ہیں تو وہ 27 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، اور اس کے بعد وہ 3 دن تک صاحب فراش رہے، بستر علالت پر رہے، اور یکم محرم کو
حضرت فاروق اعظم نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور جام شہادت نوش فرمایا، اور آج ہی یکم محرم الحرام کو ان کی تجہیز و تکفین واقع ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک دانشمند قوم، ہر ایک سنجیدہ قوم ہمیشہ اپنے محسنین، ہمیشہ اپنے کرم فرماؤں کو یاد کرتی رہتی ہے۔ وہ قوم تاریخ کے صفوں پر ذلیل و خوار ہوتی ہے جو اپنے محسنین کو، جو اپنے کرم فرماؤں کو بلا بیٹھے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما گئے ہیں، جیسے کہ امام ابو نعیم کی حلیہ میں یہ حدیث مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو اس بات کا حق ہے، یعنی اہلیان اسلام کو اس بات کا حق ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی موت پر روئیں، کیونکہ ان کی وفات سے عالمی اسلام نے اس وقت جو ایک تیزی کے ساتھ اسلام کی قلم رو میں اضافہ ہو رہا تھا، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے اس میں یکگونا روک لگ گئی۔ اور اس اعتبار سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ مینار رشد و ہدایت ہیں جن کی اسلام کے تئیں بیش بہا خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنہ نبوت یعنی اعلان نبوت کے 7ویں سال دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے جو حالت کفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے بہت ہی سخت ترین دشمن تھے، اور ہمیشہ اس بات کے در پہ رہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ خاکم بدہن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دوں گا۔ اور ان کی سیرت میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک ننگی تلوار سونت کر کے وہ اس ارادے سے نکلے کہ اپنی بہن کے گھر گئے اور اپنی بہن کو وہاں پر اور اپنی بہنوئی کو وہاں پر محو تلاوت کلام اللہ پایا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں قرآن مجید کی آیتیں پڑھی تو ان کی زندگی میں انقلاب بپا ہو گیا، ان کی قلب ماہیت روحانی اعتبار سے ہو گئی، اور کلام اللہ کے فکروں نے ان پر اتنا اثر کیا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہوئے وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشان اقدس کی طرف دوڑ پڑے، اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں صحابہ کبار کو دین اسلام کی تعلیم سے مشرف فرما رہے تھے۔ جب صحابہ کبار نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں تو بعض صحابہ کبار متفکر ہوئے کہ کہیں یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور کو تکلیف نہ پہنچائے، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں آنے دو۔ جب حضرت عمر آئے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گریہ کرنے لگے اور فرمانے لگے بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں آپ کا دین قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، دو عمر، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا اور عمر ابن الخطاب کا نام بھی عمر تھا، اور اس کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر کرتے ہیں۔ امام ترمذی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس روایت کو حسن صحیح کہتے ہیں۔ کتاب المناقب میں باب ہے فی مناقب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اس باب میں روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے جو حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب حاذین الرجلین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کریں آپ، اے اللہ آپ اسلام کو عزت عطا کریں ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک آدمی کی وجہ سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو۔
ابی جہل او بعمر بن خطاب، یا تو ابو جہل کے مشرف ب اسلام ہونے سے یا حضرت عمر بن خطاب کے مشرف ب اسلام ہونے سے، دو میں سے ایک کے مشرف ب اسلام ہونے سے اسلام کو عزت عطا کرے۔ قال وقام احبہما الیہ عمر، اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ان دو میں سے اللہ کو جو زیادہ محبوب تھا وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، حضرت عمر مکے کی سوسائٹی میں ایک بارسوخ شخصیت تھے، صاحب رائے شخصیت تھے، اور ان کا رعب اور دبدبہ بھی اس قدر تھا کہ جو فیصلہ جو مشورہ وہ کرتے تھے کسی کی ہمت نہیں بنتی تھی کہ اس کے مخالف عمل کر سکے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد مسلمانوں کی یہ شان و شوکت بڑی، یہ دبدبہ بڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور اس روایت کو امام طبرانی نے معجم الکبیر میں روایت کیا ہے، رقم حدیث جو ہے 8820 حدیث مبارک ہے یہ۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال ان کان اسلام عمر فتحا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسلام قبول کرنا تھا وہ اسلام کے لیے کھلی فتح تھی، وہ امارتہ لرحمتن، اور ان کی جو خلافت تھی، ان کی جو حکومت تھی وہ اسلامیان عالم کے لیے سرتاپا رحمت تھی۔ واللہ مستطعنا ان نصلی بالبیت، اللہ کی قسم حضرت عمر کے اسلام لانے سے پہلے ہم یہ استطاعت نہیں رکھتے تھے، یہ طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہم بیت اللہ شریف میں حرم کعبہ میں نماز پڑھ سکیں، کیونکہ کفار ہر طرف سے ہجوم کر کے مسلمانان کو بیت اللہ شریف سے دور رکھنے کی صحیح کرتے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کا دبدبہ یوں تھا کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم حق پہ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ علی الاعلان بیت اللہ شریف میں کعبۃ اللہ میں نماز ادا کریں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی یہی روایت ہے کہ اس سے پہلے ہم استطاعت نہیں رکھتے تھے کہ ہم بیت اللہ شریف میں نماز پڑھیں حتی اسلم عمر، جب تک کہ عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ فلما اسلم قابلہم حتی دعونا فصلینا، اور جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو ہم لوگوں نے مشرکین کا کھلے بندو مقابلہ کیا، حتی دعونا، حتیٰ کہ ہم نے کھلے طور سے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا، فصلینا، اور ہم نے کھلے بندو جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ حضرت عمر کی غیرت ہے کہ اس غیرت کے عنصر کو وہ اسلام میں انہوں نے داخل کیا، اور یہ اسلام کی عزت و شان کا مظاہرہ ہوا، جس طرح سے رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور صرف مسلمانوں میں یہ ایک خوشی کی لہر نہیں دوڑ پڑی کہ جب حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا، بلکہ روایت میں آتا ہے، ابن ماجہ نے اس کو اپنی کتاب کی سنن کے مقدمے میں درج کیا ہے، باب فضل عمر میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قال، فرمایا لما اسلم عمر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، نزل جبرائیل، تو حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوئے، فقال، اور انہوں نے فرمایا یا محمد، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، کہ آسمان کے جو ساکنین ہیں یعنی ملائکہ مقربین ہے وہ بھی آج حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ حماسی شخصیت ہے، وہ ایک ہیروئک ٹریٹ والی شخصیت ہے، وہ ایک عظیمت والی شخصیت ہے جن کے دم قدم سے دین اسلام نے کافی عزت پائی۔ اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا انہوں نے، تو اکثر پھٹے پرانے ملبوسات میں ملبوس ہو کر جن میں پیون لگے ہوئے ہوتے تھے، اور ایک دفعہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے عمر، کیا تیری یہ کرتی پرانی ہے یا نئی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت پرانی بوسیدہ ہے۔ تو جناب نبی اکرم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے
کے لیے دعا فرمائیں کہ اے اللہ آپ ایسا چاہیں کہ حضرت عمر ہمیشہ نئے اور پاکیزہ ملبوسات پہنیں، اور اے اللہ آپ کی یہ رضا ہو کہ حضرت عمر فاروق شہادت کے مرتبے پر فائز ہو۔ اور اس اعتبار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے دین اسلام کی خدمات میں پیش رہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ راشد مقرر ہوئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت عدل سے مانون ہے، کیونکہ عدل فاروقی جہاں بھر میں اسی لیے مشہور ہے کہ ان کی قلم رو میں ہر ایک کو بلا لحاظ امیری و غریبی انصاف ملتا تھا، اور درۂ فاروقی اسی لیے مشہور ہے کہ ایک دفعہ اپنے کسی صاحبزادے میں کوئی کمی کجی پا کر اپنے صاحبزادے کو بھی انہوں نے دروں سے پیٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عدالت گستری کی ایک مثال انہوں نے جہاں بھر کے سامنے پیش کی۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے ہیں تو ماوراء النہر کی حدود سے، خراسان کے قلمرو سے لے کر کے افریقہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں تک بشمول عربستان، عراق، بشمول ایران، بشمول مصر کے کچھ علاقے، یہ سارے حضرت عمر فاروق کی قلمرو میں داخل تھے۔ یعنی آپ یوں اندازہ کریں کہ جتنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا رقبے میں حجم ہے، اس سے 7 گنا زیادہ سرزمین پر حضرت عمر فاروق کی حکومت تھی، لیکن یہ حاکم ایسا فقیرانہ طبیعت کا حامل تھا کہ ان کے گھر کے دروازے پر پردہ نہیں لگا رہتا تھا، جو چاہتا تھا بلا روک ٹوک امیر المومنین سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہو تو ملاقات کر سکتا تھا، اور خود امیر المومنین نے کبھی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی ہے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دوں گا کہ حاکم وقت خود تو جو ہے نظیف آٹے کی روٹیاں کھاتا تھا اور اس کے قلمرو میں کچھ لوگ بھوکے سوتے تھے، اس لیے میں اپنے قلمرو کے غریبوں کے شانہ بشانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں۔ یہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قلمرو کے خلیفہ، لیکن واقعہ مشہور ہے کہ جب ایک دفعہ کسی غزوے سے بہت سارے پارچہ جات، بہت سارا کپڑا بحیثیت غنیمت کے طور پر مدینے کے دار و خلافہ میں پہنچا، تو تمام جو مسلمان تھے ان میں وہ کپڑا بانٹا گیا تاکہ اس سے وہ نئے ملبوسات اپنے لیے حاصل کر سکیں۔ حضرت عمر فاروق نے بھی اس کپڑے سے ایک ملبوس تیار کیا، اور یہی ملبوس تیار کر کے خطبہ دینے کے لیے چلے گئے۔ جب خطبہ دینے کے لیے حضرت عمر چڑھے ہیں اور ممبر پر کھڑا ہوئے ہیں تو ایک عجوزہ، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی، اور اس نے خلیفہ وقت سے سوال کیا کہ اے عمر، ہم سب کو بھی ملبوسات ملے ہیں لیکن وہ اتنے لمبے چوڑے نہیں ہیں جتنا آپ کا ملبوس لمبا چوڑا ہے، تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں نکلتا کہ آپ نے ہم سے زیادہ جو ہے کپڑا استعمال کیا ہے، آپ نے جو ہے مساوات کا لحاظ نہیں رکھا ہے؟ تو یہ خلیفہ راشد روئے زمین نے یہ نظارہ انصاف و عدل کا دیکھا ہے، اسلام کی جمہوری اقدار کا یہ نظارہ دیکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے آپ کو اس بڑھیا کے لیے جواب دہ سمجھا۔ یہ نہیں کہ آج کے حکمرانوں کی طرح جو ہے ہم جو ہے VIP کارز میں چلیں اور اپنے علاقے کے لوگوں سے جنہیں انہوں نے کامیاب کر دیا ہے ان کے ساتھ نہ ملیں، اور جو ہے ایک VIP کلچر ایسا قائم کریں کہ حاکم و محکوم کے درمیان اتنی گیپ ہو، اتنا بعد ہو جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اور وہ حکام اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دہ نہ قرار پائیں۔ نہیں، اس کے برعکس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی اماں کو جواب دیا کہ میرے بیٹے کے لیے بھی اس میں سے ایک کپڑا تھا، میرے اپنے لیے بھی ایک کپڑا تھا، میں نے اپنے بیٹے سے تحفتاً وہ کپڑا مانگا، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ اس نے وہ کپڑا مجھے سونپا، اور میں نے ان دونوں کپڑوں کو ملا کر کے اپنا ملبوس تیار کیا ہے، اسی لیے یہ آپ کے ملبوسات سے زیادہ لمبا ہے۔
اس سے یہ اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے ایک رفائی سوسائٹی کا جو کنسیپٹ دیا ہے، اسلام نے ایک جو ہے ویلفیئر سٹیٹ کا کنسیپٹ جو دیا ہے، رفائی عامہ کی ریاست کا جو کنسیپٹ دیا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بہت ہی بڑے علمبردار تھے۔ اور آپ کو اس بات سے بھی اندازہ ہوگا کہ جب فلسطین فتح ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین گئے اور بہت ساری فوج وغیرہ اپنے ساتھ نہیں لے گئے۔ ایک غلام تھا جو ان کی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس سے یہ شرط کی تھی کہ اپنی اپنی باری پر ہم اونٹ پر سوار ہوں گے۔ اس سے کیا ہوا کہ میں جو ہے دنیا کے ربع مسکون کا جو ہے خلیفہ ہوں، جب آپ کی باری آئے گی تو آپ اونٹ پر بیٹھیں گے، جب میری باری آئے گی تو میں اونٹ پر بیٹھوں گا۔ اور چشم عالم نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے حدود میں داخل ہوئے تو غلام کی باری تھی، غلام اونٹ پر بیٹھا تھا اور خلیفہ وقت اپنے غلام کی اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اپنے غلام کے ساتھ پیدا اور پیدل چل رہا تھا۔ اور جب حضرت عمر فاروق اس حالت میں فلسطین میں داخل ہوئے کہ ان کے جامہائے مبارک پر بہت سارے پیوند لگے ہوئے تھے، تو وہاں کے یہود و نصارہ کا یہ تصور تھا کہ جو امیر المومنین ہوگا، مسلمانوں کے وقت کا خلیفہ ہوگا، وہ بہت ہی اعلیٰ قسم کے ملبوسات میں ملبوس ہوگا۔ لیکن جب انہوں نے ان کو اس فقیرانہ استغنا کے ساتھ دیکھا تو ان یہود و نصارہ کے جسم پر ایک راشا اور کپ کپی اور ایک لرزہ طاری ہو گیا، ان کی تقوی شعاری کو دیکھ کر، ان کی شان استغنا کو دیکھ کر، اور ان کی اسی شان استغنا کو دیکھ کر جو ہے ان گنت غیر مسلم جو ہے مشرف باسلام ہوئے۔ اور حضرت عمر فاروق نے اس وقت جو وہاں کے غیر مسلمین ذمیوں سے کہا کہ تم اسلام کی پروٹیکشن میں ہو، تمہارے سوما جات کو، تمہارے گرجا گھروں کو، تمہاری عورتوں کو، تمہارے بچوں کو، تمہاری بوڑھوں کو، تمہاری فصلوں کو، تمہارے پیڑ پودوں کو، تمہاری مویشیوں کو اسلامی شریعت کی طرف سے امان اور تحفظ ملے گا۔ اور اس نے رہتی دنیا تک عالم اسلام کو دکھایا کہ اسلام از دیئر فار پیسفل کو ایگزسٹنس ود دا انٹائر ہیومینٹی۔ اسلام تمام عالمی انسانیت کے ساتھ ایک ہمدردی کے رشتے کے ساتھ جو ہے، مساوات کے رشتے کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کو زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہی خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آج کے دن یوم وصال ہے۔ اور جب ان کا وصال کا وقت نزدیک ہوا 1 محرم، تو روایتوں میں آتا ہے، تواریخ میں آتا ہے کہ ان کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں باپ بیٹے جو ہیں صحابی ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ حضرت فاروق اعظم کا سر اپنی گود میں لیا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر اور عبداللہ ابن عمر روتے جا رہے تھے اپنے باپ کے زخم دیکھ کر، ان کی علالت کو دیکھ کر۔ تو حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھ پر گریہ کیوں کر رہے ہو اور اپنے آپ کو یوں کمزور کیوں ثابت کر رہے ہو؟ میرا سر اپنی گود سے نیچے اتارو، کیونکہ اگر میں اللہ کے حضور میں کامیاب ہوا تو تب بھی مجھے تیرے سہارے کی ضرورت نہیں، اور اگر میں اللہ کے حضور کامیاب نہ ہوا تو تب بھی تیرا سہارا میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ یعنی یہ اتنی ندامت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدل پر، انصاف پر، مساوات پر ان کا بھروسہ، اور یہی حضرت عمر فاروق کی میراث تراث ہے جو عالم اسلام جس کو سنجوئے ہوئے ہے۔ اور انہی پاک باز پاک تینت ہستیوں کی وجہ سے اسلام کی تاریخ میں ایک تابانی ہے، ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ آخر میں یہ گزارش ہے کہ 1 محرم الحرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے یہ چند گزارشات ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ محرم کی 10 تاریخیں حضرات اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام ان کی قربانیوں سے، ان کی شہادتوں سے معمور ہے، اور یہ ہمیں کربلا معلیٰ کی یاد دلاتی ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک طرف جہاں پر یزیدیوں کی جفاکاریوں
کی داستان سناتی ہے یہ 10 راتیں، تو وہیں پر حضرت امام عالی مقام کی تقوی شعاری، امام عالی مقام کی انسان دوستی، امام عالی مقام کی انسانیت کی اعلیٰ قدروں پر ان کا فائز ہونا، امام عالی مقام کا صبر، مقام صبر و شکر، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی جواں مردی، حضرت قاسم علی اکبر و حضرت علی اصغر کی صبر شناسی، حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی بے باکی اور ایمانی قوت، اس کے مظاہرے ان محرم کی ان 10 راتوں میں ہوتی ہے۔ اسی لیے والفجر ولیال العشر، قسم ہے اس صبح محرم کے فجر کی اور ان 10 راتوں کی جس میں یہ دنیا کے عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں، جو جہاں بھر کے اسلامیان عالم کے لیے تا دور قیامت رہنما اسباق ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔